Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस्लाम for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बत्ती चैनल के नाज़रीन, हम आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। इसमें होते हैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स। आइए सुनते हैं दुरूद पाक की एक फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आज का सवाल सुन लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? जी तो आइए आज हम हसन भाई से एक हम्द सुनते हैं। हसन भाई, आप हमें एक हम्द सुनाएं। अल्लाहु 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह मेरे अल्लाह 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 या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में अल्लाह मेरे अल्लाह
مدینے کی طرف ہے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف ہے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے تقدیر میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 اللہ میرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سنائی۔ کرز بندی چینل کے ناظرین، آج کا سوال سن لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ کیسب آج آپ ہمیں کون سی صورت سکھا رہے ہیں؟ جی پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آج سورۃ الواقعہ ہماری جاری و ساری ہے، اور آیت نمبر آج ہے 11 اور 12، 11ویں بھی ہے 12ویں بھی ہے۔ جی ہاں، تو آیت نمبر 11 اور 12 ان دو آیتوں کو توجہ کے ساتھ، پہلے ہوتا ہے سننا، پھر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اور پڑھنے کے بعد ہوتا ہے سنانا، اور سنانے کے بعد آخر میں ہوتا ہے جی ہاں حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 مرحلے ہوتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، جلدی قریب آ جائیے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور جب آپ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھنے والے بھی بن جائیں گے، سمجھنے والے بھی بن جائیں گے، پھر اسے پڑھانے والے بھی بن جائیں گے، سمجھانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ جب ہم سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، اور جب آپ قرآن پاک کو روزانہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت، یہ بھی جی ہاں 1 2 آیتیں بھی کر کے سیکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا قرآن پاک اچھا ہو جائے گا، اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہاں موجود بچے بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 5-6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، 9-10 سال کے۔ جو چھوٹے بچے اچھے انداز سے سیکھ رہے ہیں تو آپ بھی تو سیکھ سکتے ہیں، اچھے انداز سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے بعض بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، تو ان سب کو قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سبھی کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اور جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، کوئی بھی کام سیکھ کر کیا جاتا ہے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، اور جو سیکھ کر نہیں کیا جاتا تو وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اچھا سیکھنے والوں کے متعلق اور اسے سکھانے والوں کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں، کیا سکھانے والے بن جائیں۔ اچھا ابھی تو ہم چھوٹے ہیں،
تو ہم کیا کریں گے؟ سیکھیں گے. جب ہم سیکھ جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا ہم سکھانے والے بھی بن جائیں گے. تو ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے اچھے انداز سے پڑھنا ہے, تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, 2 آیتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. تو میں تو چاہوں گا کہ آج آپ خوب جو ہے اس کو سنائیں. آپ جلدی سے یہ سبق سنائیں. آج کا, کل کا بھی سنا سکتے ہیں, پچھلا سبق بھی سنا سکتے ہیں. جی ہاں, پچھلے جو اسباق گزرے ہیں, کل سے مراد پچھلے ہی ہوتے ہیں نا, کل گزر گئی, گزرنے والی کل ہی ہوتی ہیں. تو گزشتہ جو دنوں میں پڑھے گئے اسباق, تو آپ ان کو پڑھنے میں کوشش کریں, وہ سنا دیں. یا یہ موجودہ سبق چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, تو یہاں موجود چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے بھی سنانا ہے. دانیال بھائی بھی سناتے ہیں, علی رضا بھائی بھی سناتے ہیں, 2 بچے نئے ہیں وہ بھی سناتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی سنائیں. تو ہمارے نعت خواں بچے بھی حدر اور ترتیل میں پڑھتے ہیں, تو آپ بھی کوشش کریں اچھے انداز سے سنانے والے بن جائیں. اور پچھلے جو اسباق ہو چکے ہیں ان میں سے سنا سکتے ہیں, سورۃ الرحمن کی آیتیں, یا پھر سورہ ملک کی آیتیں, یا اس کے علاوہ سورہ اما پارہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی آیتیں آپ سنانا چاہتے ہیں. جی ہاں, کوشش کریں. جب آپ کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے. کیا کہتے ہیں؟ من جدہ, من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو کوشش کرتا ہے وہی پائے گا. اب میں کوشش ہی نہیں کروں گا تو کیسے حاصل ہوگا؟ بغیر کوشش کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اب مائک رکھا ہوا ہے, تو میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں, کوشش نہیں کروں گا تو یہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. میں اس کو کہتا رہوں میرے ہاتھ میں آ جاؤ نا, میرے ہاتھ میں آ جاؤ, ایسے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. مجھے اس کو اٹھانا پڑے گا. یہ میں نے کوشش کی, یہ میری کوشش ہے, اس کو اٹھایا, کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا. جی, تو آپ بھی جب آپ کوشش کریں گے اور اس کو پڑھیں گے, سیکھیں گے, قطرہ 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 دریا بنتا چلا جاتا ہے. 1 حرف, 2 حرف, 3 حرف بڑھتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا 29 حروف پڑھ لیں گے, 29 حروف کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا آپ اما پارہ پڑھ لیں گے, قاعدہ جو ہے مدنی قاعدہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا پھر جو اما پارہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا آپ پورا قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو کب ہوگا وہ؟ جب آپ کوشش کریں گے. تو آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے, کوشش جاری و ساری رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا ہم قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, پہلا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی دانیال بھائی دوبارہ بتائیے. جی ہاں پیارے بچوں, توجہ کے ساتھ سننا ہے. یہاں موجود بچوں نے بھی اور آپ نے بھی, یہاں موجود بچے بھی توجہ رکھیں گے اور آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ یہاں بچے جو موجود ہیں ان کی توجہ اور آپ کی نہ ہو, یا آپ کی توجہ اور یہاں موجود بچوں کی توجہ نہ ہو. ایسے نہیں, سب نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک المقربون فی جنات النعیم. ماشاء اللہ. جی اب بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جانب. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ آپ نے سن لیا, اب کوشش کریں گے توجہ سے سمجھنے کی. اور توجہ کے سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ساتھ رہنا ہوگا, تبھی آپ توجہ سے سمجھ پائیں گے. اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو آپ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو یہاں موجود بچوں نے بھی توجہ رکھنی ہے, کیونکہ قواعد بھی بتانے ہیں, اور آپ بھی چاہیں تو قواعد بھی بتا سکتے ہیں اور سبق بھی سنا سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک سمجھنے کی جانب. تو اس سے پہلے ہم پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی, اور ہمارے ساتھ مل کر تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک المقربون. تھوڑی سی دانیال بھائی یا علی رضا بھائی کس سے کم ہوئی؟ مد کم ہو گئی, تو مد تو پورا کرنا ہوتا ہے نا.
تو دوبارہ پڑھیں اولئک المقربون. جی علی رضا بھائی سے مد کم ہوئی ہے، پتہ چل گیا علی رضا بھائی آپ نے مد کم کر دیے. چلیں اب بتائیے گا اور کچھ کو سمجھیے گا اب یہ. اچھا یہ ہے الف، یہ الف ہے نا، کون بتائے گا یہ الف ہے؟ ٹیم اے سے کوئی نہیں بتا رہے، ٹیم بی سے بتائیں گے. چلیں دانیال بھائی بتائیے. حمزہ ہے، سوچ لیں دانیال بھائی. مجھے تو الف نظر آ رہا ہے. الف نظر آ رہا نا؟ نہیں حمزہ ہے. اچھا آپ کا نام میرے ذہن میں نہیں. محمد حسین رضا. محمد حسین بھائی. اچھا محمد حسین بھائی، اچھا یہ مجھے بھی الف نظر آ رہا ہے. اچھا دانیال بھائی کہہ رہے ہیں حمزہ ہے اور آپ نے بھی کہا حمزہ ہے. اچھا جی تو ہم دانیال بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ حمزہ کیوں ہے، کیسے ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ حمزہ ہے، تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ جائیں. جی دانیال بھائی بتائیے. الف کے اوپر دو زبر تنوین حرکت. اچھا دو زبر اور تنوین الگ الگ ہوتی ہیں؟ نہیں، تنوین حرکت جزم کھڑی حرکات اور آ جائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. اچھا اس پر تو اب حرکت ہے یا کیا ہے؟ پیش ہے اس پہ تو؟ پیش ہے، حرکت ہے. پیش بھی حرکت ہے، پیش کی حرکت ہے. تو آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. پیارے بچے ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش حرکات میں سے آ جائے، کھڑی حرکات میں سے آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کی کسی کی تنوین آ جائے یا پھر اس کے اوپر جزم آ جائے، چھوٹی سی دال آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. آپ نے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اور یہ بتائیے یہ مد کون سی ہے، کون بتائیں گے؟ ٹیم اے سے بتائیں گے یا بی سے؟ اے والے کس لیے سوچ رہے ہیں؟ اے والے ٹیم اے والے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ. محمد حمزہ سوچ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیے ٹیم اے سے. عبدالہادی. عبدالہادی. یاد ہے نہیں یاد؟ اچھا آپ کا سبق کہاں ہے پہلے یہ بتائیے؟ مدنی قاعدے میں اور اماں پارے میں اور 14 پارے ہو گئے. اچھا ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ پڑھ رہے ہیں؟ اوہو پھر تو ماشاءاللہ 14 پارے میں آ گئے. تو آپ نے لگتا ہے قواعد شروع میں یاد کیے ہوں گے نا جب ناظرہ پڑھ رہے تھے. اچھا پھر آپ نے بلا دیے. یہ غلطی ہو گئی ہے. تو آپ نے یاد رکھنے قواعد کو آخر تک یاد رکھیں گے نا تو کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا یہ مد کون سی ہے، کتنا کھینچنا ہے، تو پھر آپ اور اچھا انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ہے؟ تو ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کون سی مد ہے؟ عبدالہادی کے ذہن میں نہیں آ رہا، محمد حمزہ کے ذہن میں آ گیا ہے. محمد حمزہ بتائیے کون سی مد ہے؟ مد متصل. مد متصل ہے. سوچ لیجئے آپ کا جواب درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ابھی تھوڑا آپشن رکھا ہے. مد متصل. اچھا مد متصل کیوں ہے؟ چلیں آپ نے جواب درست دے دیا. یہ کیوں ہے جی؟ یہ یاد نہیں ہے مد متصل کیوں ہے؟ پھر آپ کا جواب آدھا درست مانیں گے ہم. علی رضا بھائی بتائیں گے. مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. حرف مدہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. کھڑی حرکات. اچھا کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہے. کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہے. حمزہ بھائی سمجھا؟ حمزہ بھائی سمجھ میں آئی؟ اچھا عبدالہادی بھائی آپ کے سمجھ میں آئی؟ یہ مد کون سی ہے؟ مد متصل. مد متصل یاد ہو گئی نا؟ مد متصل. اچھا جو بڑی مد ہوتی ہے مد متصل کہلاتی ہے اور وہ چھوٹی مد ہوتی ہے پتلی مد ہوتی ہے، صرف پتلی، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اچھا ایسی بڑی مد جو ہے مد لازم بھی ہوتی ہے، یہ بھی خیال رکھنا ہے، مگر اس کا قاعدہ کلیہ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کھڑی حرکات جو کہ حرف مدہ کے قائم مقام ہے. دانیال بھائی ایسا ہی ہے؟ توجہ ہے میری طرف، کہیں اور توجہ تو نہیں؟ سوچ لیں. اچھا کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور کھڑی حرکات جب آ جائیں یا حرف مدہ آ جائیں اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہو. دیکھو یہ حمزہ آ رہا ہے. جب کھڑی حرکات ہو یا حرف مدہ ہو اور اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مد
متصل ہوتا ہے، اور جب حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتا ہے۔ جی دانیال بھائی ایسے ہی ہیں؟ دانیال بھائی ایسے ہی ہیں؟ تو بتائیے علی رضا بھائی کا جواب درست ہے۔ پورا جواب دیں۔ علی رضا بھائی کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، علی رضا بھائی کا جواب درست ہے کہ یہ مد متصل ہے۔ اچھا مد متصل کو کتنا کھینچنا ہے علی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی نا، اب ان سے پوچھتے ہیں کتنا کھینچتے ہیں، ان کو پتہ تو چلے۔ 2 ڈھائی الف یعنی 2 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ 4 یا 5 حرکات کھینچنا ہے اور آپ نے کھینچا نہیں تھا؟ دیکھیں پتہ ہے، معلوم بھی ہے کہ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچنا ہے، اور آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے آگے چلے گئے۔ ابھی 1.5 الف 1 الف ہوا اور آپ آگے چلے گئے۔ تو کیا کرنا ہے؟ 2 ڈھائی الف کھینچنا بھی ہے پیارے بچے، یاد کر لیا نا قاعدہ؟ اب قاعدہ یاد ہو گیا تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو کیسے وہ درست ہوگا؟ جی تو اس پر عمل کریں گے تو یہ درست ہوگا۔ اب کوئی بھی کہتا رہے، مثال کے طور پر یہ مد ہے بھائی، مد ہو جائے، اس کو کھینچتے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اولئک المقربون، ارے بھائی یہ مد ہوتی ہے، یہ مد، اس کو کھینچتے ہیں۔ آپ کھینچ بھی نہیں رہے اور بتا بھی رہے ہیں کہ مد ہوتی ہے، اور اس کو 2 الف 2.5 الف کھینچ کر پڑھتے ہیں، مگر جب آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو کون آپ کی بات کو درست مانے گا؟ جی تو عام بندے تو آپ کو بات کو ایسی مان لیں گے، چلو انہوں نے پڑھ لیا صحیح ہے، مگر جو قرائے کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے بھئی آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھینچنا ہوگا۔ کیسے؟ اولئک المقربون، جی یہاں سے زیادہ صحیح آواز، یہاں والے جو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پھر بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسا۔ ماشاءاللہ، تو آپ دیکھیں آپ نے مد کو کھینچا تو درست ہوا نا، اچھا ہوا اور اچھا بھی لگا۔ اور جی ہاں یہ مد متصل، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ ضروری مد، اس کو کھینچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حمزہ کو خوب واضح کر کے ادا کرتے ہیں۔ کاف، کاف کا مخرج بتانے جانے ہیں ہمارے، ہم پوچھتے ہیں مشہد بھائی سے۔ مشہد بھائی آپ بتائیے کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا سوچ لیں، سوچ لیں، اور آپ کا جواب غلط ہونے جا رہا ہے، درست ہونے جا رہا ہے۔ اچھا چلیں آپ بتائیں گے، دانیال بھائی آپ بتائیں۔ زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے۔ اب میں کس کا جواب درست مانوں؟ مشہد بھائی کا مانوں یا دانیال بھائی؟ اچھا دانیال بھائی آپ کہہ رہے ہیں میرا جواب درست مانیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب فیصلہ کرواتے ہیں ہم تیسرے بندے سے۔ چلیں مجھے تو پتہ ہے کہ کیا درست ہے، مگر ہم تیسرا کوئی اور کون؟ حسن بھائی آپ ہاتھ بتانا چاہ رہے تھے نا، حسن بھائی بتائیں گے؟ اچھا حسن بھائی بتائیے کس کا جواب درست ہے؟ آپ نے اچھے انداز کہ ان کا جواب درست ہے، نام لے کر۔ دانیال بھائی کا جواب درست ہے، زور سے۔ دانیال بھائی کا جواب درست ہے۔ مشہد بھائی آپ رہ گئے، چلیں آپ بھی مطلب آپ نے یاد کیا ہوا تو میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا۔ کاف ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے کبھی ذہن سے جو ہے مس ہو جاتا ہے کہ کاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، اچھا وہ تو قاف تھا، او ہو مسٹیک ہو گئی، تو مسٹیک ہو جاتی کبھی، تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کون سا۔ ہمارے حسن بھائی نے بتا دیا ہے، اصل میں صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کا جواب ہے نا تو سوچ لیں، میں نے کہا تو سوچ لیں، تو آپ نے سوچا مگر جو ہے دانیال بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے قاف کا مخرج کیا ہے؟ چلیں یہ بتائیں گے ہمارے عبید بھائی بتانا چاہیں گے اگر بتانا چاہیں تو؟ ہے ایزی، جو جواب آپ کے برابر والے نے دیا تھا وہی جواب ہے۔ کیا جواب دیا تھا؟ یاد ذہن میں نہیں آ رہا؟ آپ اس وقت تھوڑا سا آگے پہ، اسی لیے کہتے ہیں توجہ کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور توجہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یاد آ گیا؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ نرم حصہ یا سخت حصہ؟ نرم حصہ۔ اور آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ ہمارے عبید بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو مشہد بھائی کیا ہوتا ہے؟
قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یوز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ والا کاف اور یہ والا قاف فرق ہو گیا، قاف موٹا ہوتا ہے، کاف باریک ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج۔ دیکھیں عبید بھائی آپ نے ہمت کی تو کیا کہیں گے؟ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اچھا ایسا تو نہیں برابر والے کسی نے بتا دیا ہو؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ تھوڑا سا چلو تھوڑا سننے میں آ گیا، مگر کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو تو خیر ایک اشارہ بھی دیا تھا کہ آپ کے برابر میں جو ساتھی ہیں انہوں نے وہ جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، غلط دیا تھا، کاف کا دیا تھا، مگر وہی جواب اس کا ہے۔ صحیح ہے مرشد بھائی؟ کوئی بات نہ، اب یاد ہو گیا، اب تو نہیں بھولیں گے نا؟ چلیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ کاف کو لام سے ملانا ہے پیارے بچوں، یاد رکھیے جب کاف کو لام سے ملائیں یا کسی بھی متحرک حرف کو ساکن حرف سے ملاتے ہیں تو حروف قلقلہ کے علاوہ تھوڑا سا ہلائیں گے۔ کون بتائیں گے؟ یہ آپ بتائیں گے؟ بتائیے۔ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حروفوں کو نہیں لاتے، حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حروفوں کو نہیں لاتے، دوبارہ سے بتائیں۔ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حروفوں کو نہیں لاتے۔ اچھا یہ باقی حروف کون سا حرف ہے یہ؟ لام ہے، اچھا حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو ہلائیں گے، کب ہلاتے ہیں؟ جب وہ ساکن ہو، جب وہ ساکن ہو۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں اور ان میں جنبش حرکت ہوتی ہے ان کو ہلاتے ہیں، جی ہاں، اور جب حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ہوتے ہیں ان کو نہیں ہلاتے۔ اب جیسے لام ساکن تو ہے مگر اس کو ہم ہلائیں گے نہیں۔ اب بعض بچے کیا کریں گے یا بڑے بھی کر دیتے ہیں، اولئک المقربون، نون کو بھی ہلا دیا ساکن کرتے ہوئے، لام کو بھی ہلا دیا، تو ایسا نہیں کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کاف کو لام سے ملائیں۔ جی ہاں، یہ میں عرض اس لیے کرتا ہوں کہ میں خود پڑھاتا رہتا ہوں، میرا شعبہ پڑھانے کا ہے، عام جیسے مدنی چینل پر بھی ابھی آن لائن پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جیسے پڑھاتے ہیں نا تو کئی بچے بڑے یہ بار بار غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ لام کو ہلا دیا، نون کو ہلا دیا، غیر قلقلہ کو ہلاتے ہیں، اچھا بار بار سمجھاتے ہیں، پر پھر ذہن سے جب تھوڑا سا توجہ آگے پیچھے ہوتی ہے نا پھر بھول جاتے ہیں۔ توجہ جو بچے رکھتے ہیں نا پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی غیر قلقلہ میں قلقلہ نہیں کرنا، جو حروف قلقلہ ہوتے ہیں ان میں آواز لوٹتی ہے، غیر قلقلہ میں آواز نہیں لوٹتی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا لام کا مخرج کون بتانے جا رہے ہیں؟ ذرا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، جس نے یاد کر لیا اس کے لیے آسان ہے اور جس نے یاد نہیں کیا اس کے لیے مشکل ہے۔ اور ہمارے ٹیم بی سے 2 بچوں کو یاد ہو گیا ہے، یاد ہو گیا یا یاد آ گیا ہے؟ یاد آ گیا۔ یاد آ گیا ہے۔ دانیال بھائی کو بھی یاد آ گیا ہے، علی رضا بھائی کو بھی یاد آ گیا ہے، اور ٹیم اے والے سوچ رہے ہیں، حمزہ بھائی، عبدالحازی بھائی سوچ رہے ہیں لام کا مخرج کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ لام، لام۔ اچھا جب غور کریں جب آپ ادا کرتے ہیں لام لام، زبان کہاں لگی؟ اچھا یہ حسن بھائی کو بھی یاد آ گیا، حسن بھائی آپ سے پوچھ لیں، نہیں یاد ایسا نہیں کریں، ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ چلیں ہم چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ علی رضا بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ علی رضا بھائی بتائیے، مائک دیجیے گا۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانوں کی جڑ سے۔ اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے، اور اب دانیال بھائی بتانے جائیں گے۔ جی دانیال بھائی بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور داہک سے ثنائے تک کے مسروڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیجئے، سوچ لیں، انہوں نے کہا زبان کی کروٹ، اور کیا کہا تھا علی رضا بھائی بتائیے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر، مائک ان کے قریب کر دیں، آپ بھی پکڑے رکھیں، قریب کر دیں بس۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانوں کی جڑ سے۔ جی زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، یہ تو مخرج کی کچھ ہی اور کا۔ اچھا یہ کس کا مخرج دانیال بھائی؟ یہ دعات کا ہے۔ یہ ضاد کا مخرج بتا دیا علی رضا بھائی نے۔ ضاد تو آج آ ہی نہیں رہا ہے، ضاد ہے ہی نہیں، ضاد نہیں ہے، مگر آپ کو یاد ہے، مگر ضاد کا مخرج جو سب کا بہت مشکل مخرج بھی ہے، اور علی رضا بھائی کو یاد ہے مگر آپ نے لام میں بتا دیا۔ چلے غلطی ہو گئی، اب یاد رہے گا۔ لام کا مخرج کیا بتا رہے ہیں دانیال بھائی؟ دوبارہ بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور داہک سے ثنائے تک کے مسروڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ، ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، یار اتنا مشکل مشکل مخرج بتا رہے ہیں آپ۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے اتنا مشکل کیسے یاد ہوگا، کیسے یاد ہوگا؟
ہے نا, یہ سوچ رہے ہوں گے نا. ویسے مشکل ورڈ یاد کر لیتے ہیں, انگلش کے مشکل ورڈز بول لیتے ہیں, ہے نا. جب عربی کے کچھ آتے ہیں یا اردو کے آتے ہیں تو پھر مشکل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو آپ میں کیا چاہیے کہ تھوڑا سا ہم کوشش کریں, جب پڑھیں گے نا دہرائیں گے, کسی بھی چیز کو دہرانے سے پڑھنے سے وہ یاد ہو جاتے ہیں, وہی ایزی ہو جاتے ہیں. جب ہم دہرائیں گے نہیں تو مشکل رہیں گے. ایسا ہی ہے. تو ہمارے دانیال بھائی کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جی میم کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم اے سے یا بی سے. بی والے تو ماشاء اللہ بھائی آگے ہیں, ٹیم اے والے بھی تو آگے ہو نا. جی دانیال بھائی توجہ ہے یا کہیں کچھ کھیل تو نہیں رہے, کوئی توجہ اور تو نہیں گئی؟ پکا توجہ ادھر ہے, مخرج پتہ ہے آپ کو, تو اسی لیے تو آپ سے پوچھ نہیں رہے, آپ کو تو پتہ ہے. تو ہم کسی اور سے پوچھیں. اگر آپ کے برابر میں حسین بھائی ہے نا, حسنین بھائی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا, دیکھیں غور کیجیے گا آپ بھی سب. کیا میم کہاں سے ادا ہوا, دیکھیں میم, میم دانتوں سے, ہونٹوں سے, زبان سے, حلق سے. حسنین بھائی کو یاد آ گیا ہے ماشاء اللہ. حسنین بھائی بتانے کی کوشش کریں. دونوں ہونٹوں کے سخت حصے سے. سخت بھی ہوتا ہے, نرم حصے سے. نرم بھی ہوتا ہے. ہونٹ تو بیچے نرم ہی ہوتے ہیں, ویسے سختی سے بھی بعض حروف ادا ہوتے ہیں, مگر دونوں ہونٹوں سے آپ کا جواب درست ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ یا تو تر ہوتا ہے یا خشک ہوتا ہے. اب بتائیے میم میں تر حصہ یا خشک حصہ؟ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ کوئی اور؟ خشک حصے سے. سوچ بھائی, یہ بھائی تر بھی ہے خشک بھی ہے. حسنین بھائی ایک بتائیے. نہیں ایک بتائیے. خشک دیکھیں میم کیا ہے, خشک ہے یا تر ہے؟ اچھا دیکھیں با, اچھا یہ دو حرف جو یہیں سے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, با میم. اب آپ غور کریں کہ خشک سے کون ہے اور تر سے کون ہے, کون بتائیں گے؟ خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے, تر سے با ادا ہوتا ہے. پکا آپ کو یاد آ گیا ہے. اور حسنین بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے اور با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ہمارے حسنین بھائی نے بھی کوشش کی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, اور جواب درست دینے میں کامیاب ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں. قاف کا مخرج بتا چکے ہیں ہمارے عبید بھائی. جی ابھی یاد ہے قاف کا مخرج یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے. اچھا آپ لوگوں نے بھی تو سنا تھا قاف کا مخرج, آپ کو یاد ہے؟ آپ میں سے دوبارہ کوئی بتا دے. عبدالہادی بھائی یا حمزہ بھائی؟ حمزہ بھائی یا عبدالہادی بھائی؟ عبدالہادی میں ہا ہے, حمزہ میں شروع میں ہا ہے, آخر میں ہا ہے. حمزہ. جی بتائیے, ذہن میں نہیں آ رہا. عبید بھائی نے بتایا تھا, اب مشہد بھائی بتائیں گے. مشہد بھائی بتا دیجئے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصے سے. سوچ لیجئے, یہی پھر سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچے, ماشاء اللہ. قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ, کاف کا مخرج ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اور آپ کے جواب بالکل درست ہو گئے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. را پر ہے تشدید, اور مشدد حرف کس طرح ادا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ حسن بھائی بتائیں گے. لبیک. ہمارے دانیال بھائی کی طرف سے سب سے پہلے آواز آئی ہے. جی دانیال بھائی بتائیے. ذرا رک کر ادا ہوتا ہے. ذرا رک کر ادا ہوتا ہے, کیسے؟ مشدد حرف. اچھا یہ بتائیے, یہ را پر زبر آنے کی جگہ را پور پڑھیں گے باریک؟ پر. تھوڑا پور یا زیادہ پور؟ یہ تو آپ نے قاری صاحب مشکل میں ڈال دیا. زیادہ پر. نہیں, تھوڑا پور, درمیانہ پور پڑھتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ جو ہے حرف مستعلیہ سے کم درجے کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کم درجے کا. جی تو حرف مستعلیہ سے زیادہ نہیں. پتہ چلا ہم پڑھنے قاف اور اس کو پڑھ رو, اتنا موٹا رو ہے, رو ایسا موٹا را نہیں پڑھتے, یہ غلط ہو جائے گا. اچھا بعض پڑھتے بعض بچے یا بڑے پڑھتے نا, الرحمن علم القرآن, را کو اتنا موٹا پڑھتے ہیں. نہیں بچوں اور پیارے بچوں اور جو بڑے دیکھ رہے ہیں, یاد رکھیے کہ را کو حرف مستعلیہ سے کم درجے میں پور پڑھا جاتا ہے. جی ہاں موٹا پڑھتے ہیں مگر اس کے کم درجے میں. ٹھیک ہے, یاد رہے گا آپ کو. اور پور پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ پتہ چلا آپ نے پوری نہیں پڑھا.
یہ یاد رکھیں. آگے چلتے ہیں. واو ساکن سے پہلے آ جائے پیش تو ہوتا ہے, سب مل کر بولیں, واو مدد. واو مدہ. عرف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 الف یعنی 2 ارکات کی مقدار. اچھا یہاں پر آ جائیں. اگر ہم یہاں وف کرتے ہیں, وف میں کون سا قاعدہ لگتا ہے یہ بتائیں گے. ہماری ٹیم بھی ہر چیز میں آگے. جی ٹیم بی ہماری آگے جا رہی ہے ٹیم اے سے. ٹیم اے کوشش کریے, نیکسٹ ٹائم آپ نے محنت کر کے آنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے. محنت کر کے آنا ہے اور ان سے آگے بڑھ جانا ہے. محنت کریں گے نا جی, کیونکہ جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. ہمارے حسن بھائی کو بھی یاد ہے, مشہد بھائی کو بھی یاد ہے اور ٹیم بی کو بھی یاد ہے. پوچھتے ہیں حسن بھائی سے. حسن بھائی بتائیے. مد عارض ہو رہا ہے. مد عارض ہوگا. مد عارض کیوں ہوگا؟ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے. جی اچھا دانیال بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی دانیال بھائی کیا غلطی ہو گئی ان سے؟ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. اچھا انہوں نے کیا, انہوں نے کہا عرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہوگا. اچھا انہوں نے کم مطلب اس کی ڈیفینیشن کم بتائی نا, کم تعریف تھوڑی بتائی. آپ نے اس کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے تو جواب ان کا درست مانے یا نہیں؟ دونوں, یعنی آپ کا بھی جواب درست مانا ضروری ہے اور ان کا بھی درست مانے. زیادہ کس کا زیادہ درست ہے؟ زیادہ آپ کا درست ہے. اچھا کیونکہ آپ نے زیادہ تعریف بتائی ہے. جواب دونوں کا درست ہے مگر زیادہ تعریف تو ہمارے دانیال بھائی نے بتائی ہے, تو اس لیے ہم دانیال بھائی کا جواب تھوڑا زیادہ مان لیں. بھائی جواب تو درست ہے مگر یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹیل میں سمجھایا. دونوں کا جواب درست ہے اور دانیال بھائی کا ایکسٹرا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ذکر کے نیت سے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی توجہ رکھیں گے نا, جاگ رہے ہوں گے نا, توجہ ہے نا. توجہ ہوگی تو پھر آپ سمجھنے میں کامیاب ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ ہوگی, آپ بھی بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. در و دیوار ہماری گواہ ہو جائیں گے, ہے نا. تو یہ بھی آپ تلفظ کی ادائیگی اس میں بھی درست ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں با میں کلکلا ہوا, ہا کی ادائیگی ہوئی اور سبحان اللہ. اللہ کے لام, اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اللہ پاک کا لام پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. سین کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. فی جنات النعیم. فی جنات النعیم. ماشاء اللہ. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہوتا ہے یا مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو ہوتا ہے یا لین. یا لین. یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں کتنا؟ 1 الف کے برابر یعنی 2 ارکات. 1 الف یعنی 2 ارکات کی مقدار. اور یا لین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے حروف پر. جی یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے. یا لین کو نہیں کھینچتے, بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے. اور ماشاء اللہ ان کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں, معروف پڑھتے ہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور جیم کی ادائیگی, جیم کا مخرج کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیں جیم کا مخرج. جیم دانیال بھائی ہاتھ کھڑے کرتے کرتے رہ گئے, یاد آ رہا ہے اور بھول گئے. اب سوچیں. اچھا ادا کریں جیم. اچھا حسین بھائی کو یاد ہے, حسین بھائی آپ بتائیے. حسین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. وسط زبان وسط تعلق. سوچ لیں. یہی ہے پکا. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. وسط زبان وسط تالو یعنی زبان کا درمیانی سا, تالو کا درمیانی سا, اس سے ادا ہوتا ہے جیم. اور اس کے ساتھ دوسرے حروف کتنے ادا ہوتے ہیں؟ 2. اور کون کون سے؟ جیم شین یا. جیم شین یا. اور ہمارے دانیال بھائی نے جواب دے دیا. ہم تو پوچھ رہے تھے حسین بھائی سے اور آپ نے جواب دے دیا ماشاءاللہ. اچھا آپ کو یاد ہے مگر آپ نے دیر کر دی. آپ پہلے سوچ رہے تھے کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور حسین بھائی بازی لے گئے. مائک میں بتائیں. حروف یاد آ گئے تھے لیکن مخرج یاد نہیں آ رہا تھا. مخرج, مخرج ہوتا ہے مخرج ہوتا ہے. مخرج. اچھا یہ مخرج یا مخرج؟ مخرج. مکھ ہوتا ہے یا مخ ہو جا؟ جی کیا ہوتا ہے حسین بھائی مائک میں بتائیے. مخرج. مخرج خا کے ساتھ, کھے نہیں. مخرج. 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 ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا نون پر تشدید آنے کی وجہ سے ہو جائے گا نون میں
غنہ، ایک الف کا غنہ ادا کریں گے. کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچیں گے, غنہ بھی پڑھنا ہے اور کھڑی حرکات کو بھی کھینچنا ہے. کیسے؟ فی جنات النعیم. علی رضا بھائی جلدی کر جاتے تھوڑے, پیارے بچے جلدی نہیں کرنا. آپ نے نون مشدد کا غنہ بھی ایک الف کھینچنا ہے اور پھر کھڑی حرکات کو بھی کھینچنا ہے. اس چیز کا خیال رکھ, ٹھیک ہے؟ جلدی نہیں کرنی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تا کو لام سے ملا ہے نون سے ملا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. عبدالہادی بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں, ماشاءاللہ, بتائیے. نون سے. تا کو نون سے ملائیں گے. آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے بھی کوشش کی نا. تو من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آپ بھی ایک جواب دینے کامیاب ہوئے نا, کوشش کی نا آپ نے. تو ایک وقت آئے گا, ایک جواب دیا, 2 دیں گے, 3 دیں گے, 5 دیں گے, 10 دیں گے, اور جو پوچھے جائے گا وہ آپ جواب دینے میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کامیاب ہو جائیں گے, ماشاءاللہ. اور نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے, ایک الف کا غنہ کرنا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. عین کا مخرج کون بتائیں گے؟ چلے نون کا مخرج نہیں پوچھ رہے ہیں, عین کا پوچھ رہے ہیں. عین ایزی ہے. عین کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم اے کے نعت خواں بتانے جا رہے ہیں, ٹیم بی کے نعت خواں وہ بھی بتانے جا رہے ہیں. تو ہم مشہد بھائی سے پوچھتے ہیں. جی مشہد بھائی, اچھا اگر یہی جواب آپ کے برابر والے سوچے جواب دیں, آپ تو دے رہے. جی بتائیے. حلق کے درمیان والے حصے. حلق کے درمیان والے حصے سے, اور آپ کا جواب ہو گیا ہے درست, ماشاءاللہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہو جاتا ہے یا مدہ, اور یہاں پر آخر میں ہو جائے گا سوچ لیں. جی علی رضا بھائی بتائیے. مدہ عارض کیوں ہوگا؟ پھر مدہ کے بعد عارضی سکون ہو, یعنی وقف کی وجہ سے کوئی ساکن ہو جائے. یہ عارضی سکون آ رہا ہے, میم کو ہم وقف کی وجہ سے کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. عرف مدہ کے بعد عارضی طور پر میم کی ویسے حرکت ہے, اس حرکت کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. تو پڑھتے ہیں فی جنات النعیم. فی جنات النعیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, ماشاءاللہ. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اگلے مرحلے کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. اس کا نام, آپ کا سوال کا جواب مدینہ شریف میں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدینہ ہے, صحابی نبی جنتی حسن حسین بھی جنتی. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. میرا نام سید محمد زمزم رضا عطاری ہے, میں ہند سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے مدینہ شریف. سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ کال. مجھے اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مدینہ شریف میں ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. آئیے, آپ کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام حریہ مدثر ہے اور میں للہ مسا سے بول رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مدینہ منورہ میں. آپ کی جواب بالکل درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام اویس ہاشمی ہے, میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے مدینہ شریف. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ طاریہ ہے, میں ریوا خان سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب مدینہ شریف میں ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. ٹھیک ہے سب.
جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک المقربون، اولئک المقربون، اولئک المقربون، اولئک المقربون، مد کو پورا کرنا ہے۔ اولئک المقربون، اولئک المقربون، فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، فی جنات النعیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہے سنانے کا مرحلہ۔ جی پہلی آیت کون سنائیں گے؟ عبدالہادی بھائی سنائیں گے؟ عبدالہادی بھائی آپ سنائیے۔ اولئک المقربون، ماشاء اللہ۔ دوسری آیت حمزہ بھائی آپ سنائیں گے؟ سنائیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم في جنات النعيم اچھا فی جن ہونٹ مکمل بند نہیں کریں گے نا؟ فی جنات النعیم، في جنات النعيم دوسرے میں بند کر لیا۔ میں ہونٹوں کو آپ نے دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کی اچھی کی اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ پہلی آیت پڑھیں گے ہمارے دانیال بھائی، پڑھیے۔ مد کو آپ کم کھینچیں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ کھینچنا ہے آپ نے 2.5 الف پورا۔ أولئك المقربون اچھا یہ کل یہ تو لمبا ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ آپ نے لمبا نہیں کرنا، صرف مد کو لمبا کرنا ہے۔ أولئك المقربون ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی، ماشاء اللہ۔ جی علی رضا بھائی اگلی آیت پڑھیے۔ فی جنات النعیم، اچھا آپ ہمارے لہجے کو فالو کریں نا۔ اب آپ پڑھیں فی جنات النعیم، یہ سادہ انداز ہے، اس کو تھوڑا فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، جی اور بچے نہیں پڑھیں گے، صرف ہمارے علی رضا بھائی۔ جی دوبارہ ایک مرتبہ۔ فی جنات النعیم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ آخری مرحلہ ہے، توجہ کے ساتھ ہمارے نعت خواں بچے انشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک المقربون، اولئک المقربون، تھوڑی سی مد کو اور کھینچ کے دوبارہ۔ اولئک المقربون،
أولئك المقربون في جنات النعيم. دوبارہ پڑھیں. أولئك المقربون في جنات النعيم. بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ٹھیک ہے, ترتیل پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک المقربون. أولئك المقربون في جنات النعيم. في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار پیارے پیارے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. کڈز مدی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. آئیے کڈز مدی چینل کے ناظرین شروع کرتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ کی طرف. یہ ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے اور اس میں میں ایک شعر بولوں گا, اس کے بعد ٹیم اے ٹیم بی کنٹینیو کرے گی. جی آپ کا شعر ہے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کنے طیبہ کی سیر. جی ڈی میں کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار, چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد ہے طیبہ کے بغیر. سبحان اللہ. جی ڈیم بھی آئدہ کا فرد اسیاں ہو گئی کر دے کرم, کون ہے جو بخشوائے گا مجھے تیرے بغیر. سبحان اللہ. جی ڈی میں یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے, ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. سبحان اللہ. جی ڈیم بھی امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ, نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بیر. جی ڈی میں کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام, جلوہ محبوب کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام, جلوہ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. 5 4 کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام, جلوہ محبوب 3 2 جلوہ محبوب میں انجام میرا ہو بخیر. آپ سے غلطی ہو چکی ہے. جی ڈی میں اگلا تیز ہے تلوار کی بھی دھار سے یہ پل صراط, تم سنبھالا دو کہیں جائے پھسل میرانہ پیر. سبحان اللہ. جی ڈی میں جی تو کڈز مدی چینل کے ناظرین بڑھتے اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف, اور اس میں ٹیم بی جیت چکی ہے. ایک کلام سنتے ہیں. مرشد بھائی آپ ایک کلام سنیں ہمیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، کچھ نیکیاں کمال جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کمال جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، دنیا کے تاج داروں، تم سے مجھے
غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال کر رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال کر رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را اتار کا طریقہ رکھ لو بھرم خدا را اتار کا طریقہ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف اور یہ ایک بزر راؤنڈ ہوگا جس میں میں ایک لفظ دوں گا اور ٹیمیں شعر پڑھیں گی جی تو دونوں ٹیمیں اپنے بزر چیک کر لیں جی دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں اب میں پہلا لفظ دینے جا رہا ہوں میرا پہلا لفظ ہے شاہ جی ٹیم ہے شاہ اتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ میرا اگلا لفظ ہے بالیقین ٹیم بھی بالیقین اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا اس کو درس میں سنا دیں بالیقین اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا جس کے لب پر ہے گھڑی ذکر مدینہ آ گیا سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے میرا اگلا لفظ ہے آقا ٹی میں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لے کے شان نبی ہے سب لے کے میں
चैनल के नाज़रीन, मेरा आखिरी लफ्ज़ है और जिस टीम ने जवाब दे दिया वो टीम जीत जाएगी। मेरा लफ्ज़ है मक्का। जी टीम ए। जी टीम ए। तैबा तो सही अफजल, मक्का भी बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। शेर दुरुस्त कीजिए। फाइव, फोर, थ्री, टू। तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आपका जवाब दुरुस्त है जी। तो इसी के साथ टीम ए जीत चुकी है। आइए हसन भाई से कलाम सुनते हैं, हसनैन भाई से कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। जिना में कौन गए सरदार नौजवानों के। जिना में कौन गए सरदार नौजवानों के। हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। नहीं है ज़ात सफर पास जिन गुनाहों के। नहीं है ज़ात सफर पास जिन गुनाहों के। इन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं। उन्हें भी दर
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आइए टीम बी के उबैद भाई से कलाम सुनते हैं। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साए जुल्फे दुता कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में प्यास क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे, पिदर मादर बरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी तो किस्मती चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड पे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों सीख